شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے پیش خدمت ہے حیات اللہ انصاری کا لکھا ہوا افسانہ آخری کوشش۔ ٹکٹ بابو نے گیٹ پر گھسیٹے کو روک کر کہا، ٹکٹ۔ گھسیٹے نے گھگیا کر بابو کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ماں کی گالی دے کر اسے پھاٹک کے باہر ڈھکیل دیا۔ ایسے بھکمنگوں کے ساتھ جب ہو بلا ٹکٹ سفر کرو اور کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ گھسیٹے نے اسٹیشن سے باہر نکل کر اطمینان کی سانس لی کہ خدا خدا کر کے سفر ختم ہو گیا۔ راستے بھر ٹکٹ بابوؤں کی گالیاں سنی، ٹھوکریں سہیں، 20 بار ریل سے اتارا گیا۔ ایک اسٹیشن سے دوسرے تک پیدل بھی چلنا پڑا۔ ایک دن کے سفر میں 22 دن لگے، مگر ان باتوں سے کیا، کسی نہ کسی طرح سے اپنے وطن تو پہنچ گئے۔ وطن، 25 برس کے بعد وطن۔ ہاں، 25 ہی برس تو ہوئے۔ جب میں کلکتہ پہنچا ہوں تو کالی مل کھلی تھی اور اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کھلے 25 برس سے زیادہ ہو گئے۔ آ گئے وطن۔ ہاں، اب فاصلہ ہی کیا ہے؟ اگر یاد غلطی نہیں کرتی ہے تو 2 کوس کا کچا راستہ ہے اور 2 گھنٹے کی بات۔ اپنا گھر، اپنے لوگ، وہ نعمتیں جن کا 25 سال سے مزہ نہیں چکھا۔ کلکتہ میں گھر کے نام کو سڑک تھی یا دکانوں کے تختے، یا پھر شہر سے میلوں اور ٹھیکیدار کی جھوپڑیاں جس کی زمین پر اتنے آدمی ہوتے تھے کہ کروٹ لینے بھر کو جگہ نہ ملتی۔ رہے اپنے لوگ، سو وہاں اپنا کون تھا؟ سب غرض کے بندے، بے اطمینان، حرام زادے۔ ایک وہ سالہ تھا ڈھونڈو، اور وہ دوسرا تھا بھورا، اور وہ ڈائن بھنگوی جو خونچے کی ساری آمدنی کھا گئی۔ وہ ملوں کے مزدور بھائی ہیں مگر مزدوری کا موقع آیا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی۔ جہاں جاؤ کوئی دوسرا مزدور سفارش لیے موجود۔ یہاں سفارش کرنے والا کون تھا؟ جب جیلر نے آ کر مجھے حکم سنایا ہے کہ تیری میعاد ختم، تو آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو نکل آئے۔ بس ایک دم سے گھر کی یاد آئی۔ گھر کیا چیز ہے؟ گھسیٹے کے دل کو یقین تھا کہ 25 سال کی تھکی ماندی آتما کو گھر پہنچتے ہی سکھ مل جائے گا، اور گھر اب قریب تھا۔ اسٹیشن سے کچھ دور آ کر گھسیٹا بھوچکا سا رہ گیا۔ یہاں کی دنیا ہی ابور تھی۔ کھیتوں اور باغوں کی جگہ ایک شکر مل کھڑی دھواں اڑا رہی تھی، جس کی عمارتیں یہاں سے وہاں تک نظر آتی تھی۔ کچی سڑک کی جگہ اب پکی سڑک تھی اور اس کے برابر مل تک ریل کی پٹریاں بچھی ہوئی تھی۔ سڑک خوب آباد تھی۔ مزدوروں کے بہت سے چھوٹے چھوٹے غول آ جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں کئی موٹریں فراٹے بھرتی نکل گئی تھیں۔ ایک مال گاڑی چھک چھک کرتی جا رہی تھی۔ غرض یہ کہ جغرافیہ اتنا بدل گیا تھا کہ راستہ پہچاننا بس سے باہر تھا۔ لیکن پھر بھی گھسیٹے کا دل اس بات پر راضی نہ ہوا کہ میں اپنے اسٹیشن پر اتر کر اپنے ہی قصبے کا راستہ پوچھوں۔ یہ آپ ایک طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دور آ کر جب شکر مل کی حدیں ختم ہونے لگی اور اونگ کے کھیتوں اور باغوں کا سلسلہ آ گیا، تب اس کے دل نے دھڑک کر کہا، میرا راستہ ٹھیک ہے۔ 1.5 کوس چلنے کے بعد اپنے قصبے کے تاڑ دکھائی دینے لگے۔ ذرا اور چل کر شاہی زمانے کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ملی، جس کا ایک مینار تو ناچتی ہوئی بیلوں سے منڈھاور جنگلی کبوتروں سے آباد تھا، اور دوسرا تقریباً مسلم زمین پر لیٹا کائی کی مخملی چادر اوڑھے تھا۔ اس پر نظر پڑنا تھی کہ بچپن کی بہت سی چھوٹی چھوٹی یادیں جو کب کی بھول چکی تھیں، 25 برسوں کے بھاری بوجھ کے نیچے سے ایک دم پھڑپڑا کر تڑپ کر نکل آئی اور کمسن دیہاتی چھوکریوں کی طرح سامنے اچکنے کودنے لگی۔ وہ زمانے آنکھوں کے سامنے پھر آئے جب اس مسجد کے گرد برساتی پانی کا بھر جاتا اور گاؤں بھر کے لونڈے ننگے ننگے نہاتے تھے۔ اس وقت بھی یہ کھڑا مینار یوں ہی کھڑا تھا اور لیٹا مینار یوں ہی لیٹا تھا۔ آگے چل کر برگد کا درخت ملا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہیرا، بفاتی، تمبو، نیولا، سورج، بلی اور وہ کنوا سالہ، کیا نام تھا اس کا، اور کون ساری کی ساری ٹولی جمع ہوتی تھی اور دن بھر سیار مار ڈنڈا اڑا کرتا تھا۔ وہ گھڑیاں کے اس پار امرود کا باغ تھا۔ اس پر کبھی کبھی لونڈا ڈاکہ پڑا کرتا تھا۔ لونڈے گھس گئے اور چپکے کچے پکے امرود نوچ جیبوں میں بھرنے لگے، اور رکھوالا ماں بہن کی سناتا دوڑا، اور ادھر آنن فانن میں سب ہوا ہو گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ لونڈے امرود گھسوٹ رہے تھے کہ ادھر سے ایک فقیرنی آ نکلی جو منمنا کر گا رہی تھی۔ کچھ لونڈوں کو سوجی شرارت، وہ چڑیل چلا کر بھاگے۔ پھر کیا تھا، سب سر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ بلاکی رہ گیا، ارے ڈر کے مارے اس کی جگ گھگی بندی ہے
اور وہ جو لگا ہے فقیرنی کے سامنے ہاتھ جوڑنے۔ گھسیٹے یہ یاد کر کے بے اختیار ہنس پڑا۔ سورج دن بھر کا سفر طے کر کے افق کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دھوپ میں ملائمیت آ گئی تھی اور ہوا میں خوشگوار کھنکی۔ راستے کے ایک طرف پتاور کے ہرے بھرے جھنڈ تھے جن کے بیچ بیچ سے بوڑھی سرکیاں سروں کو نکالنے جوانوں کی طرح کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف آسمان کے کنارے تک کھیتوں اور امرود کے باغوں کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ بسیرا لینے والی میناؤں اور کوؤں کا شور، کھیتوں سے واپس آنے والے بیلوں کی گھنٹیاں، حلواؤں کی ہٹ ہٹ، باغوں کے رکھوالوں کی ہو، ان سب سے ہوا اسی طرح بسی ہوئی تھی جیسے پتادروں کی بھینی بھینی میٹھی میٹھی خوشبو سے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا ایک بہت بڑا گھر ہے جس کے رہنے والے کھیت، درخت، ہوا، آنے والی صدائیں اور خوشبو سب قریبی رشتہ دار ہیں اور خوشی خوشی مل جل کر رہتے ہیں۔ کسانوں کا ایک جتھا کھیتوں سے واپس آتا ہوا ملا۔ آگے آگے ایک لڑکی پھٹی اوڑھنی سر سے لپیٹے گاتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہلوں کو کندھوں پر رکھے بیلوں کو ہنکاتے 6-7 مرد تھے۔ ان لوگوں نے پھٹے حال گھسیٹے کی طرف توجہ نہ کی، مگر جیسے ہی گھسیٹے کی ان میں سے ایک شخص سے نگاہ ملی، وہ بے اختیار مسکرا دیا، جیسے کوئی دور دراز سفر سے آنے والا اپنے عزیزوں کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ ادھر سورج افق کے دامن میں چھپا اور ادھر قصبہ آ گیا۔ اس کا نشان ایک عقل خورا تاڑ تھا جس سے کچھ دور ہٹ کر آم کے 2-4 بوڑھے درخت شام کا دھندلکا اوڑے کسی کی یاد میں کھوئے کھڑے تھے۔ اس مقام سے ایک بہت رومان بھری یاد انگڑائی لے کر اٹھی اور گھسیٹے کے پاؤں تھام لیے۔ وہ بلا ارادہ کھڑا ہو گیا۔ وہ سامنے کی جھاڑی اور گڑیاں یہی دلاری سے چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ وہ بھرے جسم کی حنا ایسی دلاری جس کے نہ تو روٹھنے کا ٹھیک اور نہ مننے کا۔ جب وہاں بیٹھ کر دلاری کا انتظار کرتا تھا تو دل میں کیا کیا نقشے بنتے تھے۔ شہر جاؤں گا، نوکری کروں گا، دونوں وقت چنے چباؤں گا، مگر روپیہ جوڑ رکھوں گا، پھر 250 روپے ہو جائے گا تو واپس آؤں گا اور ہیرا لال کی طرح ایک دم سے ایک گوئی بیل لے کر کھیتی شروع کر دوں گا۔ اس وقت دلاری میری کتنی خوش آمدید کرے گی۔ میں تو کم سے کم 2 مہینے تک اس سے بات بھی نہ کروں گا، بس اس جگہ ٹہلنے آ جایا کروں گا۔ وہ آئے گی ضرور اور وہاں درخت کی جڑ پر بیٹھ گڑیا میں ڈھیلے پھینکے گی، گنگنائے گی، میری طرف کنکھیوں سے دیکھ دیکھ کر ہنسے گی۔ بڑی چڑیل تھی، نہ جانے اب کہاں ہے۔ گھسیٹا درختوں کے اندر گھس کر دیکھنے لگا کہ پرانی گڑیا اب تک ہے۔ ہاں ہے تو، اور وہ سامنے جمنی کا درخت بھی ہے جس کی جڑ پر وہ بیٹھتی تھی۔ کیا زمانہ تھا۔ گھسیٹے درختوں سے نکل کر سڑک پر آ گیا اور قصبے کے اندر چلا گیا، مگر اب اس کی چال دھیمی تھی۔ وہ ان یادوں میں ایسا ڈوب گیا تھا کہ آنکھیں دیکھنا اور کان سننا بھول گئے تھے۔ ایک ہی موڑ پر چونک پڑا، جیسے کوئی بسری بات ایک دم یاد آ گئی ہو۔ یہی جگہ تو ہے، ہاں یہی ابا نے 2 چانٹے مار کر میرے گلے سے شبن میاں کی قمیض کا بٹن نوچ لیا تھا۔ ادھر شبن میاں گھر کے اندر آئے اور ادھر ڈانٹ لگائی، گھسیٹے کدھر مر گیا؟ ٹانگیں پھیلا کر دونوں بوٹ میرے منہ کی طرف بڑھا دیے۔ ان کو اتارو، پھر جرابیں اتارو، پھر انگلیوں کو تولیے سے پوچھو، پھر جوتی لا کر پاؤں کے نیچے دھرو۔ شبن میاں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر کتنا جی چاہتا تھا کہ ان میں سے 2-1 ہمارے پاس بھی ہوتی۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ایک پھٹا کرتا پیجامہ پہنے رہتے تھے۔ جب وہ بالکل چتھڑے ہو جاتا تو خاں صاحبن پھر کسی کا پرانا دھرانا جوڑا دے دیتی۔ پھر پھاڑ لایا، اس کے بدن پر تو کانٹے ہیں، یہ کہاں سے کھوچا لگایا؟ کمینے کو کبھی تمیز نہ آئے گی۔ ایک بار شبن میاں کے کمرے میں جو گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ قمیض کے کف کے 2 بٹن پلنگ پر پڑے چمچم کر رہے ہیں۔ اس وقت کچھ ایسے پیارے معلوم ہوئے کہ میں نے چپکے سے ایک مٹھی میں دبا لیا۔ تھوڑی دیر میں شبن میاں چلانے لگے، ایک بٹن کیا ہو گیا؟ کون لے گیا؟ میں نے جی میں کہا، میں لایا ہوں۔ کہو کیا کہتے ہو؟ بٹن تو نہ دوں گا چاہے کچھ کرو، بلکہ اب تو تمہارے گھر کا کام بھی نہ کروں گا۔ سب کی آنکھ بچا کر باہر چلا آیا۔ میری قمیض میں آستین کہاں تھی؟ میں نے وہ بٹن گلے میں اس طرح لگایا کہ بٹن اور زنجیر دونوں چیزیں باہر چمچم کریں، اور پھر دن بھر بھوکا پیاسا کھیتوں گھومتا رہا۔ جب رات آ گئی تب فکر ہوئی کہ اب کہاں جاؤں گا۔ گاؤں میں ادھر ادھر دبکتا پھرتا تھا کہ ابا نے جو میری کھوج میں لگے تھے دیکھ لیا تو شبن میاں کا سونے کا بٹن لے آیا۔ سونے کا بٹن؟ وہ تھپڑ پڑے تھے کہ میں بھاگا۔ سونے کا بٹن کلکتہ میں 4 پیسے ملتا ہے۔
जितने चाहो उतने ले लो। छप्परों और नीची नीची कच्ची दीवारों पर शाम की सांवली रंगत छा गई। फिजा में हल्की हल्की खनगी थी जिससे दिल को अजीब सुकून मिलता था। घरों में चूल्हे जल गए थे जिनका धुआं और सुर्खी छप्परों से निकल निकल कर भला किसी घबराहट के ऊपर चढ़ रहे थे। पुकारने और जोर जोर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी जो अपने साथ दिन भर की थकान को लिए भागी जा रही थी। द्वारे पर लड़के लड़कियां ऊंचा नीचा खेल रहे थे और बेहद शोर मचा रहे थे जैसे बसेरा लेते वक्त जंगली मैनाएं। एक घोड़ा दिन भर दौड़ धूप करके अभी भी थान पर आया था और खुशी से हिनहिना रहा था। आखिर मस्जिद आ गई। उसकी बगल से घसीटे का रास्ता जाता था। पहली तारीखों का हिलाल मस्जिद के एक मीनार से लगा हुआ चमक रहा था। उसे देखकर घसीटे को एक बारात याद आ गई जो बाजे गाजे लिए मशले जलाए एक कमज़ोर सी नाव पर चढ़ी गंगा की खूनी लहरों को पार करके किनारे आ उतरी थी। बगिया भी आ गई। उसके पार आबादी से ज़रा निकलकर घर था। घसीटे का दिल उम्मीदों बेम से ज़ोर ज़ोर धड़कने लगा और साथ साथ खुशी के मारे आंसू निकल पड़े। आंखों के सामने घर की तस्वीर फिर गई। बड़ा साफ सुथरा लीपा पोता छप्पर, दो बड़ी बड़ी अनाज की कोठियाँ, रात को ना मालूम कब से उठकर अम्मा का घड़घड़ चक्की पीसना और उस पर गाना मोरी छागल न बोले। दिन को काम काज करके घर आओ और लाख चिल्लाओ अम्मा रोटी दे, अम्मा रोटी दे, और चिल्लाते चिल्लाते थक जाओ, रो धो कुछ करो। अम्मा उसी तरह पीछे चली जाती है। जब उसका जी चाहता है तब उठकर चूल्हा जलाती। जमिया और शबरातन, उफ़ो, दोनों को अम्मा कितना मारती थी और थी भी वो दोनों बड़ी ही हरामजादी। कभी जो काम करती, इधर अब्बा कुल्हाड़ी कंधे पर रखे बकरियां हाँकता घर में घुसता और उधर चिल्लाने लगता। इधर अम्मा पर गुस्सा आया और झोंटे पकड़कर धोए धोए। वारी अम्मा, जहाँ किसी का जी खराब हुआ उसके जी को लग गई। फिर तो ये है, अरे इधर आ, तेरा सर दाब दूं, इधर आ, नज़र गजरा तार दूं, चांदनी में बैठ कर ना खा, दोनों वक्त मिलते ना चिल्ला। हर वक्त टुटका उतार रही है, आने जाने वालों से पूछ पूछ दवा पिला रही है। खाने की कितनी शौकीन थी। कच्चे पक्के गले सड़े खट्टे मीठे जैसे भी आम मिल जाए बड़े मज़े से बैठकर सब खा जाती थी। कच्चे पक्के अमरूद, झरबेरियाँ, खेते और क्या क्या सब बहुत शौक से खाती थी। मगर बच्चों का खाना उसे बुरा नहीं लगता था। वो किस्सा जो हुआ था कि अम्मा को कहीं से गुड़ की भेली मिल गई, उसने ताक पर रख दी। मैं उधर से आऊँ, चुरा के एक टुकड़ा मुंह में रख लूँ, इधर से आऊँ, चुरा के एक टुकड़ा मुंह में रख लूँ। शाम को अब्बा ने जो देखा तो ज़रा सा गुड़ था, वो लगे डकारने, कौन खा गया? अम्मा समझ गई क्यों, सहूलियत से बोली, चूहा खा गया होगा। तू खा गई है तू? क्या चूहे बिल्ली गुड़ खाते हैं? अम्मा ने कहा, क्यों, क्या उनकी जान नहीं है? मैंने जी में कहा कि देखो, जब शहर से कमा कर लौटूंगा तो गुड़ की एक पारी भी लाऊंगा, तब तो यही अब्बा चटखारे मारेंगे। वाह क्या मज़ा है। जमिया और शबरातन आंखें फैला फैला कर तकेंगी, मुंह से पानी छूटेगा। घर में अब कौन होगा? अब्बा अम्मा क्या जिंदा होंगे? 70-80 बरस कौन जीता है? 70-80 बरस कौन जीता है? जमिया और शबरातन कहीं ब्याह दी गई होंगी। हाँ, फ़कीरा तो जवान होगा, भूरी के तो बीवी बच्चे होंगे, और बकरियाँ, उफ़ो, कल्लू के नातिनों की भी नातिनें होंगी। कल्लू जिंदा हो तो पहचानेगी। जब भूखी होती थी तो मेरी तरफ देख देख कर कैसा मैं करती थी, सामने घर है कि नहीं? बगिया से बाहर आते ही घसीटे के दिल ने धड़क कर बड़ी बेताबी से पूछा, वो जगह थी वो? हाँ, वहाँ कुछ है तो ज़रूर। शुरू तारीखों की ओस की मारी बीमार चांदनी में अंधेरा उजाले का एक ढेर नजर आया। एक दीवार थी जिसका आधा हिस्सा तो टीले की तरह ढेर था। इधर जो खड़ा था उस पर एक टूटा फूटा छप्पर था जिसका पोंस धुआं खाए हुए मकड़ी के जाले की तरह हर तरफ झूल रहा था। छप्पर के सामने की तरफ चौहद्दी की जगह झांकड़ों ताड़ के पत्तों और किसी सूखी बेल का मिला जुला एक आड़म था जिनके पतले पतले टेढ़े टेढ़े साए केचुओं कनखजूरों की तरह ज़मीन पर बजबजा रहे थे। घर अपने सन्नाटे में कब्रिस्तान था। अंदर न चूल्हा जल रहा था न चिराग। घर की एक चीज़ पुकार कर कह रही थी कि हम खुद टुकड़े टुकड़े को मोहताज है, तुमको क्या खिलाए। यही घर जहाँ मुसाफिर की थकी मांदी आत्मा को चैन की तलाश थी,
گھسیٹے کی امیدوں کا چمن جسے وہ 22 روز سے 25 برسوں کے کچلے ارمانوں کے خون سے سینچ رہا تھا، ایک بار کی مرجھا گیا۔ اس کا دل بار بار شک دلاتا کہ یہ گھر خالی ہوگا، وہ لوگ کہیں اور اٹھ گئے ہوں گے، اور بار بار بکریوں کے موت کی خراہند اور نابدان کی سڑاہند جو بوجھل ہوا سے دبی ہوئی تھی گھر کے گرد مقید تھی، ان بالوں کے گروندوں کو ڈھا دیتی۔ گھسیٹے آدھ گھنٹے تک جہاں کا تہاں کھڑا رہا، اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اندر جاتا اور کسی کو آواز دیتا۔ دور کہیں پر ایک پلہ رو رہا تھا، رفتہ رفتہ اس کی آواز سے ایک طرح کی ڈھارس بندھی اور یہ کھکارا، جواب نہ ملنے پر پھر کھکارا، بار بار کھکارنے پر کوئی دبے پاؤں باہر آیا اور رازدارانہ لہجے میں بولا، اندر چلی آؤ نا۔ اس دھوکے سے گھسیٹے کی ہمت اور سکڑ گئی۔ اب کی وہ سہارا لینے کو سچ مچ کھکارا، پھر کہنے لگا، کون فقیرہ؟ ہاں۔ فقیرہ ذرا چڑھ کر بولا، تم کون ہو؟ فقیرہ نکل کر قریب آیا اور بولا، تم ہو کون؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ذرا سنو تو بھائی، تم فقیرہ ہو نا؟ ہاں کہہ تو دیا۔ تم یہیں رہتے ہو؟ گھسیٹے کی آواز میں کچھ اتنا پیار تھا کہ فقیرہ کا غصہ غائب ہو گیا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کون شخص ہے اور کیا چاہتا ہے۔ دوسری طرف گھسیٹے کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اپنے کو کیسے پہچنوائے۔ اسے خیال تک نہ آیا کہ اپنے گھر پہنچ کر یہ کام بھی کرنا ہوگا۔ آخر دل کڑا کر کے بولا، میں 22 روز کا سفر کر کے آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ اب بھی فقیرہ کچھ نہیں سمجھا، مگر بلا ارادہ اس کی زبان سے نکل گیا، تو اندر آؤ۔ اندر آ کر گھسیٹے کی ہمت بندھی اور ساتھ ہی راحت پانے کی امید بھی بلا وجہ ہریانے لگی۔ فقیرہ نے دیا سلائیں کھینچ کر چراغ جلایا۔ چھپر کے نیچے 7 بکریوں اور بکروں کے بچے بندھے تھے، انہی سے شاید گھر آنے کی روٹی چلتی تھی۔ ذرا ادھر ہٹ کر زمین پر ایک چھیدا ٹاٹ بچھا تھا، جس پر ایک میلی سی چیز جو شاید کبھی رضائی ہو مگر اب چیتھڑا ہو کر گمنام ہو گئی تھی، اوڑھنے کے لیے پڑی تھی۔ گھسیٹے نے ٹاٹ پر بیٹھ کر کپکپاتے چراغ کی دھندلی روشنی میں فقیرہ کو غور سے دیکھا۔ دبلا پتلا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی اور بے نور چہرے کے خال جوتے کے چمڑے کی طرح کھردری، اور اس پر دونوں طرف 2 لمبی لمبی جھریاں جیسے کچی دیوار پر برکھا میں پانی بہنے کی لکیریں، بال کھچڑی جن میں سفیدی زیادہ۔ یہ تھا گھسیٹے کا جوان بھائی فقیرہ۔ مصیبت زدہ گھسیٹا دیکھنے میں اس سے زیادہ جوان تھا۔ گھسیٹا اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ کر بولا، بھیا تم تو جوانی میں ہی بوڑھا گئے۔ فقیرہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، جوانی تو کھلائی پلائی سے ٹھہرتی ہے۔ سچ ہے بھیا بورا، اور شیوراتن کہاں ہے؟ اب فقیرہ ٹھٹکا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ گھسیٹے، تو کون ہو؟ گھسیٹے تو نہیں ہو؟ ہاں گھسیٹے ہیں، اور کون؟ 22 دن ٹھوکریں کھا کر آ رہا ہوں۔ بھیا کہہ کر فقیرہ اس سے لپٹ گیا۔ گھسیٹے نے بھی بھینچ کر لپٹا لیا، اور جیسے کوئی سوتا پھوٹ جائے اس کے آنسو دھل دھل بہنے لگے۔ فقیرہ بھی رو دیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں روتے رہے، پھر فقیرہ نے آنسو پوچھے اور گھسیٹے کی ڈھارس دلائی کہ اب نہ رویا تو خوشی کی بات ہے کہ تم گھر آ گئے۔ اماں کو دیکھو گے؟ گھسیٹے کے آنسوؤں کی لبریز آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اماں ہے کیا؟ ہاں، چھپر کے ایک کونے میں چیچڑے کا ڈھیر لگا تھا، اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، وہ پڑی ہے۔ گھسیٹے محبت اور اشتیاق کے جوش میں ادھر بھاگا۔ یہاں چیتھڑوں کے انبار میں دفن ایک انسانی بنجر پڑا تھا، جس پر مرجھائی ہوئی بدرنگ گندی کھال ڈھیلے کپڑوں کی طرح جھول رہی تھی۔ سر کے بال بیمار بکری کی دم کے نیچے کے بالوں کی طرح میل کچیل میں لتھڑ کر نمدے کی طرح جم گئے تھے۔ آنکھیں دھول میں سوندھی کوڑیوں کی طرح بے رنگ اپنے ویران حلقوں میں ڈگر ڈگر رہی تھی۔ ان کے کوئے کیچڑ اور آنسوؤں میں لت پت تھے۔ گال کی جگہ ایک پتلی سی کھال رہ گئی تھی، جو دانتوں کے غائب ہونے سے کئی تہوں میں ہو کر جبڑوں کے نیچے آ گئی تھی۔ گل کے اوپر ہڈوں پر کچھ پھولا پھن سا تھا، بدگوشت ہو یا ورم، جیسے روتے روتے ورم آ گیا ہو۔ گردن اتنی سوکھی تھی کہ ایک ایک رگ نظر آ رہی تھی۔ ننگے سینے پر چھاتیاں لٹک رہی تھی، جیسے بھیچی ہوئی الٹی بنڈی کی خالی جیبیں۔ چہرے کی ایک ایک جھری سخت گھناؤنی مصیبتوں کی مہر تھی، جسے دیکھ کر بے اختیار ڈھارے مار مار رونے کو جی چاہتا تھا۔ فقیرہ چراغ لے کر آیا۔ روشنی دیکھتے ہی بڑھیا کچھ بکنے لگی اور دائنے ہاتھ کی انگلیوں سے جھوٹ موٹ کا نوالا بنا کر اپنے منہ کی طرف بار بار لے جانے لگی، جیسے گونگا کھانا مانگے۔ بڑھیا نہ معلوم کیا کہہ رہی تھی،
مگر سننے میں صرف یہ آتا تھا، باب 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 باب۔ اس کی آواز ایسی ویرانی کی ہمارے گاؤں کی یاد تازہ کرتی تھی جہاں کے رہنے والے آگ سے جل مرے تھے، اور اب اس کے کھنڈروں میں دن کو بندر چیختے اور رات کو سیار روتے ہیں۔ فقیرہ نے گھسیٹے کی طرف دیکھ کر کہا، جب اس کے پاس آؤ یہ اسی طرح کھانے مانگنے لگتی ہے، چاہے جتنا کھلاؤ اس کا جی نہیں بھرتا، منہ سے نکل پڑتا ہے، پھر بھی مانگے جاتی ہے۔ آخر گھسیٹے بڑی کوشش سے بولا، اماں۔ آواز بتا رہی تھی کہ اس کا دل اندر ہی اندر کرا رہا تھا۔ فقیرہ نہ وہ سنتی ہے نہ سمجھتی، بس کھانے کی بات سمجھتی ہے۔ بڑھیا کا پوپلا منہ دھوکنی کی طرح چل رہا تھا، باب کی آواز نکل رہی تھی اور انگلیوں کا بنا ہوا نوالا بار بار منہ کی طرف جا رہا تھا، مگر ان حرکتوں پر بھی یقین نہ آتا تھا کہ یہ پنجر زندہ ہے۔ یہ وہی چوڑی چکلی تندرست اماں تھی جو منہ اندھیرے سے دوپہر تک مسلسل چکی پیسا کرتی تھی، جسے دن رات یہی دھن سوار رہتی تھی کہ کس طرح گھر کی حالت سنبھل جائے۔ اس نے کیسا کیسا اپنا جی مارا، ذرا ذرا سی چیز کے لیے کیسا کیسا ترستی رہی۔ گھسیٹے کے دل میں ماں کے لیے ترس بھرا پیار ابل پڑا، جو ہاتھ پھیلا پھیلا کر یہ دعا مانگنے لگا کہ اے خدا اس کی مشکل آسان کر، اور اب تو اسے ناپاک دنیا سے اٹھا لے۔ اگر اس وقت گھسیٹے کی آنکھیں رو دیتی تو اسے سکون مل جاتا، مگر افسوس آنسوؤں جیسی نعمت کوسوں دور تھی۔ فقیرہ کے لیے اس نظارے میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس نے کہا، بھیا تم ذرا ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانے پینے کا کچھ سے ابتدا کروں۔ فقیرہ بھاگتا ہوا بگیا کے اس پار جوگیوں کے گھر سے آج سے جوار کا آٹا ادھار مانگ لایا اور پھر چولہا جلا کر روٹیاں پکانے بیٹھ گیا۔ گھسیٹے بھی گھسیٹے بھی چولہے کے پاس آ بیٹھا اور بولا، اتنا آٹا کیا تم نے ابھی نہیں کھایا؟ نہیں، آج آٹا ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ ایک رات یوں ہی سہی۔ اب کھیتی نہیں ہوتی؟ وہ کب کی بند ہو گئی؟ ابا کے مرنے کے بعد بھورے کو جیل ہو گئی، میں اکیلا رہ گیا، 2 برس تک ترکاریاں ورکاریاں بوئی، مگر وہ بکی بکائی نہیں، لگان تک نہیں ادا ہوا۔ بھورے کاہے پکڑا گیا؟ سونی چند کی ایک بکری بیچ لی تھی، پھر جب جیل چھوٹ کر یہاں آیا تو اس کی بیوی دوسرے کے گھر بیٹھ چکی تھی۔ یہ فوجداری کرنے پر تیار ہو گیا، مگر اس کی طرف سے کوئی کاہے کو کھڑا ہوتا؟ 2 مہینے تک سب کو گالیاں دیتا رہا، پھر ایک رات کہنے لگا، فقیرہ مجھ سے تو اب تیری طرح نہ بھوکوں مر جائے گا نہ اس گاؤں میں رہا جائے گا، بلا سے جیل ہو جائے، 4 دن ایس تو کر لیں گے۔ دوسرے دن منہ اندھیرے کہیں نکل گیا۔ باقی کہتا تھا کہ اب پھر جیل پہنچ گیا ہے۔ جمعیہ شوراتن کہاں ہے؟ جمعیہ حرامزادی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ شوراتن کا 10 کوس پر تکیہ والوں میں بیاہ ہو گیا ہے۔ ایک امرود کا باغ ہے، کسی طرح گزر بسر ہو جاتی ہے، مگر کبھی ماں کو نہیں پوچھتی۔ ذرا دیر خاموشی رہی، پھر فقیرہ روٹی کے کناروں کو انگاروں پر سینکتے ہوئے بولا، تمہارے جانے کے بعد بھیا وہ آفتیں ہوئی، سب گھر مٹ گیا۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا۔ ابا کہا کرتے تھے کہ یہ سب پلے پیٹ بھرے ہیں، پیٹ بھرے۔ سچ کہتے تھے، اس زمانے میں تو کوئی رات ایسی نہیں گزری جب چولہا نہ جلا ہو۔ گھسیٹے لمبی سی ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گیا اور لپکتے کوئلوں کی طرح اس طرح تکنے لگا جیسے ان پرانے دنوں کو ڈھونڈ رہا ہو۔ فقیرہ نے اسے اس سناٹے کو توڑا۔ کہاں رہے گھسیٹے؟ ہم کلکتہ جا کر ایسے پھنسے کہ خط پتر کو بھی 4 پیسے نہ بچے۔ گھر یاد کر کر کے کتنی بار رونا آیا، بڑی کٹھن گزری وہاں۔ ملوں کی خاک چھانی، امیدواری میں کام کیا، بھوت گھر میں روئی دھوئی، ہفتوں قبض رہتا تھا، 4 سال رکشہ چلائی، پھر خونچا لگایا۔ ارے فقیرہ، بڑا کٹھن کلکتہ میں رہنا ہوا۔ جس کے 2 چھاڑ جاننے والے ہو اور جس کے پاس لینے دینے کو ذرا پیسہ ہو، اس کے لیے تو وہاں سب کچھ ہے، لیکن ایسے ویسوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ وہاں تو روئی رلائی نہیں آتی تھی، مرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فقیرہ نے لال لال روٹی کپڑے پر رکھ دی اور دونوں ٹکڑے توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ فقیرہ بولا، بھیا ذرا چپکے کھاؤ، اماں سن لے گی تو چلا چلا کر رات بھر سونے نہ دے گی۔ گھسیٹے نے تو شک اور حیرت سے فقیرہ کی طرف دیکھا۔ تم تو کہتے ہو وہ بالکل نہیں سنتی؟ ہاں، نہ جانے کیا بات ہے کہ کھانا کھانے کی آواز سن لیتی ہے اور کھانے کی بو بھی پا لیتی ہے اور پھر باپ باپ کرنے لگتی ہے۔ گھسیٹے بجھتے انگاروں کی طرف تکنے لگا۔ اس کا حلق اتنا سوکھ گیا کہ منہ کا نوالا بلا پانی کے گھونٹ کر نہ اتار سکا۔ گھسیٹے گھر کے دوارے
होठों पर बकरी का मस्का मले धूप में नंगे बदन बैठा अपने मैले कुर्ते के चिलवे चुन रहा था। कई रोज से हाथों पैरों और होठों को चटखा देने वाली सर्द हवा के तेज झकड़ चल रहे थे, जिनमें सैकड़ों मील का गर्द गुब्बार भरा था जो नाक और हल्क में घुस रहा था। खेतों के पौधे और दरख्त हवा की चोट खाकर झुक जाते थे और बेकसी से अपने पत्ते फड़फड़ाते थे, जैसे हवा से फरियाद कर रहे हों और कि अब तो लल्ला जान छोड़ दे। खेतों में किसान अपनी चद्दरों को बदन पर समेटे, हाथ पांव सुखेड़े, कंधों को आगे झुकाए सो कर रहे थे। हर जगह इतनी उजाड़ थी और हर चीज़ इतनी दुख भरी कि बेख्तियार जी घबरा कर कहता था कि चलो कहीं भाग चले। घसीटे धूप में बैठा काँप रहा था और कलकत्ता को याद कर रहा था। आने के दूसरे ही दिन वो टूटे फूटे वीरान छप्पर, बकरियों की मौत के खरान और अपनी माँ की बाप से घबरा गया था। दिन भर भूख बहलाना और बकरियां चराना और रात को बरे की रूखी सूखी रोटी और कभी कभी तो रात को भी फाका। फिर यहाँ की सर्दी, उफ़ो, बदन है कि कटा जाता है। ओढ़ने को कहो या पहनने को, दो आदमियों के बीच में एक सबसे बड़ी कोफ्त ये कि जवानी के 25 साल कलकत्ता में गंवाने के बाद घसीटे को यहाँ की किसी चीज़ से अब लुत्फ न आता था। चौपाल की बातें रूखी पीखी, गाँव की औरतों में शर्म और खचाव, फिर जिस सफ़ेद पोश को देखो थानेदार की तरह अकड़ दिखाता है, और फ़कीरा वो तो बात में बाप बनता है। सब मुसीबतों से बड़ी मुसीबत ये कि पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं। दमड़ी के लिए फ़कीरा की मोहताजी, हर बात में उसका दस्त निगर रहना। घसीटे चलवे मार रहा था और कलकत्ता से आने पर पछता रहा था। वो दुकानों के तख्तों पर रात काटता, वो सड़कों पर जो जाड़ों में बर्फ़ की सिल और गर्मियों में दहकता हुआ तवा होती थी, खच्चर की तरह रिक्शा लेकर दौड़ना, वो कभी कभी 3-3, 4-4 फाके कर लेना अपने घर की ज़िंदगी से लाख दर्जा बेहतर थी। वो कलकत्ते की एक पैसे वाली सिंगल चाय, वो धेले पान का बेड़ा, 2 पैसे की 25 बेड़ियाँ, ये वो नेमतें थी जिनके लिए यहाँ वो तरस गया था। घसीटे ने एक ठंडी सांस भरी और दूर तक फैले हुए मटर के खेतों की तरफ देखा। मेरी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। 15-16 साल के सन तक बाप की और जमखानों के मार खाई, खाने पीने को तरसते रहे। फिर हिम्मत करके कमाने खाने के लिए शहर भागा, वहाँ महीनों ठोकरें खाई। कहाँ चलो, कलकत्ता चलो, वहाँ पहुँचते ही अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और सब पाप कट जाएगा। कलकत्ता के 25 बरस, उफ़ो, कोई कोशिश उठा नहीं रखी। रिक्शा तक चलाई। सेठ जी ने कहा कि गाड़ी लेना है तो जमानती लाओ। मैं किसे लाता जो वहाँ के रहने वाले थे। लक्ष्मण बोला 2 आने रोज़ दो तो कलोटा महाजन जमानती हो जाएगा। 2 आने रोज़ उसे दिए। फिर भी साले सेठ ने टूटी फूटी गाड़ी दी। उसे दूर ही से देखकर लोग हट जाते थे। जब सेठ से खुशामद करो कि एक अच्छी गाड़ी दे दो तो वो अकड़ कर कहता था कि कुछ रुपया जमा करवाओ ना। रुपया बचता तो कैसे बचता, आमदनी भर तो कलोटा खा जाता था। 4 साल दौड़े मगर रहे वही मोची के मोची। बुखार जो आया तो किसी तरह गया ही नहीं। अस्पताल में पड़े महीनों बीत गए। अच्छे हुए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब खबरदार रिक्शा ना चलाना और ना ज़्यादा मेहनत का काम करना। फिर 2 रुपया कर्ज उधार करके 5 सिगरेट, दिया सलाई का खोंचा लगाया। अब जो आता कहता सीजर लाओ, नेम्बी कट लाओ, ये लाओ वो लाओ। यहाँ क्या था, कहते नहीं है साहब, नहीं है हुजूर। वो भी तमाशा कुछ दिनों तक रहा। ना तो बैठने को अच्छी जगह थी और ना अच्छा सामान था। इस पर जो कुछ भी हाथ आया हरामजादी भंग भी खा गई। न जाने मुझ साले को औरत रखने की क्या पड़ी थी। लंगोटी में फाग। घसीटे को अपने ऊपर सख्त गुस्सा आया और अपने को खूब गालियां देने लगा। इतने में फ़कीरा सामने से आया और आते ही कड़ेपन से बोला, फिर तुमने चुराकर दूध बेच लिया। अब हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। जहाँ जाना हो चले जाओ। घसीटे ने जवाब दिया, कैसी चोरी, कुछ पागल हो गया है तू। रोज़ का यही किस्सा बड़ा आया है घर से निकालने वाला। जैसे घर में मेरा हिस्सा नहीं और बकरियों में मेरा हिस्सा ही नहीं। घर में हिस्सा, बकरियों में हिस्सा, तू हिस्सा बटाएगा। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। 25 साल कलकत्ता में गंवाकर हमारी जान को आया है। गया था रुपया कमाने। घसीटे गर्म होकर बोला, कलकत्ता में कमाना कुछ आसान है। तू खुद तो जिंदगी भर कस्बे से बाहर नहीं गया और चला है कलकत्ता की कमाई की बातें करने। वहाँ वो कमाता है जिसके 10 जानने वाले हों जो उसके लिए तिकड़म लगाए। वो कमाता है जिसके पास रुपया हो कि कुछ खोकर सीखे।
کام کچھ دنوں کے بعد آتا ہے کہ آپ ہی آپ؟ فقیرہ نے تان سے کہا، ہاں جو یہاں سے جاتے ہیں روپے کے ڈھیر تو لے کر جاتے ہی ہیں، بلی جو اتنا روپیہ لایا ہے کیسے لایا ہے؟ اب تو گھسیٹے تلملا گیا، وہ سب کچھ سن سکتا تھا مگر یہ کہ اس نے کلکتہ میں رہ کر کچھ نہیں کیا بالکل ہی نہیں سن سکتا تھا۔ وہ چلا کر بولا، اور تو نے کیا کر لیا ہے چوٹٹا کہیں کا؟ ان بکریوں میں اس گھر میں کیا میرا حصہ نہیں تھا؟ سب کا سب بیچ کر کھا گیا، لا میرا حصہ دے، میں آج ہی اس منحوس گاؤں سے جاتا ہوں، بے ایمان کہیں کا۔ گھسیٹے سے بن نہیں پڑتا تھا کہ اپنا سر پھوڑ ڈالے یا جان نکال کر رکھ دے، کیا کرے جو فقیرہ کو یقین دلا دے کہ کلکتہ میں نے کوئی کوشش اٹھا نہیں رکھی۔ کچھ دیر یوں ہی تو میں ہوتی رہی، پھر فقیرہ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دیر تک وہ اندر سے اور یہ باہر سے بڑبڑاتے رہے۔ یہ قصہ آج کچھ نیا نہیں تھا بلکہ پورے 4 مہینے سے یہی ہو رہا تھا۔ روز یہی جھگڑا اٹھتا، روز یہی باتیں ہوتی اور روز دونوں اسی طرح بڑبڑا کر چپ ہو جاتے۔ رات جب روکھی روٹی کھا کر گھسیٹا بستر پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑانے لگا تو پھر ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ کلکتہ کی یاد آئی اور سوچنے لگا کہ شاید اب ہمیشہ کے لیے اس اجاڑ گاؤں میں دفن ہو گیا، باقی زندگی اسی طرح کاٹنا ہے۔ کاش صرف ایک بار میرے پاس کچھ پیسہ آ جاتا جو میں کچھ دنوں اپنی تھکی ماندی آتما کو سکھ دے لیتا۔ 40 برس کی تھکی ماندی آتما، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑا سا گھر ہو، دوارے بھینسیں بندھی ہو، کٹھیوں میں اناج بھرا ہو، گھر والی جو ساری کے پلو سے تھالی صاف کرے، اس میں دال بھات لا کر سامنے رکھ دے، اس کے پاؤں میں موٹے موٹے کڑے پڑے ہوں جو بدھی کی طرح آڑے ایک طرف جھکے ہوں جیسے شرمائی سالی کا سر۔ بس مجھے تو بس اتنا مل جائے کہ اپنا ایک الگ چھپر ہو، دونوں وقت اپنی روکھی سوکھی ہو، بس۔ ارے ہاں، اپنے پاس کچھ تو ہو۔ اب کہاں گھر والی کی خواہش اور کہاں بچوں کا ارمان۔ 40 کا سن ہونے کو آیا۔ سن کا خیال آتے دل میں ایک تیز ہوک اٹھی کہ اب 2-4 برس جوانی اور ہے اور پھر اندھیرا پھاک، جانے کب موت آ جائے۔ ایک زبردست امنگ تھی کہ جیسے بنے ایک بار اور ہاتھ پاؤں ماروں۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے فقیرہ کو پکارا، بھیا فقیرہ۔ فقیرہ پیار کی پکار سن کر فوراً پاس آ گیا۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گیا اور حقے کا ایک دم لے چکا تو گھسیٹے بولا، میں کب کہتا ہوں کہ میں کچھ کروں گا ہی نہیں، مگر کوئی کام بھی تو ایسا ہو جس سے کچھ ملے۔ ارے بھیا، تم کہتے ہو کہ کلکتہ میں نے 25 برس بھاڑ جھونکا، مگر میں کہتا ہوں کہ میں کم سے کم اتنا تو سیکھ ہی گیا ہوں کہ کون چل سکتا ہے اور کون نہیں۔ تم کہتے ہو پھیری لگائیں، یہ کریں وہ کریں، سچ کہتا ہوں کہ ان میں کچھ نہیں دھرائے۔ پیسے والوں کے سامنے کون اپنا روزگار جما سکتا ہے؟ گھسیٹے یہ کہہ کر اس طرح خاموش ہو گیا جیسے ابھی بات پوری نہیں ہوئی، پھر فقیرہ کی طرف دیکھ کر بولا، اگر کچھ مل سکتا ہے تو اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں، مگر جو ہم کہتے ہیں وہ تو تم مانتے ہی نہیں۔ اس میں تمہارا بھی بھلا ہے، ہمارا بھی بھلا۔ کون جانے گا کہ ہم کیسے کماتے ہیں، اور جان بھی گیا تو کیا، جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو سب ہماری برائی کو بھی اچھائی کہیں گے۔ جوگیوں کو دیکھو، ان کے گھر ہن برس رہا ہے، ہن کہنے کو ہم شریف اور رذیل، مگر کون کس کی خوشامد کرتا ہے؟ ہم ہی ہیں جو آئے دن دوڑے جاتے ہیں کہ اچھے منگلیوں سیر بھرا آٹا ادھار دے دو، 2 کنکڑیوں نمک دے دو، ذرا سی تمباکو دے دو۔ وہ ٹال مٹول بھی کرتے ہیں، دھتکار بھی دیتے ہیں، مگر ہم پھر جاتے ہیں، نہ جائیں تو کیا کرے؟ فقیرہ بیٹھا چپ چاپ سنتا رہا۔ گھسیٹے دم لے کر پھر کہنے لگا، اور ہم کہتے ہیں کہ سب ہم کو چھوڑ بھی دیں تو کیا کوئی لڑکا لڑکی بیاہنے کو بیٹھے ہیں؟ ہم دونوں چین سے الگ ہی رہ لیں گے۔ گھسیٹے نے ایک دم سے کچھ یاد کر کے فقیرہ کی طرف مانے خیز نظروں سے دیکھا اور پھر کہا، ہاں تمہاری شادی بیاہ کرنا ہے، روپیہ دیکھ کر سبھی لڑکی دینے کو راضی ہو جاتے ہیں، اور نہیں تو پھر اپنی برادری میں نہ صحیح کسی اور میں صحیح۔ ارے ہاں، اس طرح تو کہیں بھی نہیں کر سکتے، اور پھر یہ اماں کے لیے بھی اچھا ہے، جب پیسے ہوں گے تو ان کو بھی خوب کھانے کو ملے گا۔ فقیرہ اب بھی کچھ نہیں بولا۔ اس سے پہلے بھی گھسیٹے کئی بار یہی باتیں کر چکا تھا، مگر تب انہیں سن کر فقیرہ کو غصہ آ گیا تھا۔ روپے کے لیے کہیں شرافت بھیجی جاتی ہے؟ روپے ہے کیا، ہاتھ کا میل، آج آیا تو کل گیا، اور شرافت وہ دھن ہے جو پیڑھیوں چلتا ہے اور خرچ نہیں ہوتا۔ شریف پھول کا برتن ہے، جتنا بھی کیچڑ میں سوندا جائے، جب بھی مانجو چمچم کرنے لگتا ہے، اور جہاں شرافت گئی پھر آدمی مٹی ہو جاتا ہے۔ مٹی مانا جوگیوں کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، گھر گرہستی ہے، ہم ہی ان کی خوشامد کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے، ہم ہی ان سے روٹی ادھار مانگتے ہیں، وہ نہیں۔ مگر اس سے کیا، ہاتھی لاکھ لٹ جائے پھر بھی 1.25 لاکھ ٹکے کا
ابھی ہم اور وہ مکھیاں کے گھر جائیں تو ہم تو چبوترے پر بیٹھیں گے اور وہ زمین پر۔ فقیرہ 5 برس کا تھا جب گھسیٹے روپیہ کمانے شہر بھاگ گیا تھا۔ تب سے اس کے دل میں بھی کمانے کی تمنا پیدا ہو گئی تھی، لیکن جیسے جیسے دن بیتتے گئے اور گھسیٹے روپیہ کا گٹھر لے کر نہیں لوٹا، اس کی خواہش مرتی گئی۔ غریبوں کو کہاں پیسہ ملتا ہے؟ پیسہ مل جاتا تو کوئی غریب ہی کیوں رہتا؟ اس جیون میں بس یہی ہے کہ اپنا دوزخ پاٹ لو اور موقع ملو تو کسی سے ہنسی دل لگی کر لو، اور کیا دھرائے۔ بھورے کا حشر دیکھ کر تو ہر رہی سہی آج بھی گہری نیند سو گئی، لیکن اب جو گھسیٹے روزانہ شام کو جب یہ دونوں کام کاج سے فارغ ہو کر بیٹھتے، آس جگانے کا یہ منتر اسے موہنی سے پڑھتا رہا تو رفتہ رفتہ فقیرہ کی سوئی ہوئی آس چونکی، انگڑائی لے کر اٹھی اور پرزے نکالنے لگی۔ وہی فقیرہ جسے کل تک کل کی کوئی فکر نہ تھی، آج جو مایا کے مندر کی راز سجھائی دی تو لگا کچھ اور ہی سپنے دیکھنے۔ ذرا یہ چھپر بدل جاتا، تھوڑی سی بکریاں اور ہو جاتی اور ذرا 4-5 روپے اکٹھے ہو جاتے، پھر ہمارا گھر بس جاتا۔ ارے ہاں، اب گھر نہ بسا تو پھر کب بسے گا؟ وہ رمضانی کی بیوہ آنکھ میں لاؤ تو کیسا ہنستی ہے، اس سے آج کہو تو آج گھر بیٹھ جائے۔ کیسا گدرایا بدن ہے، جیسے پکا آم، کیسا ٹھمک ٹھمک چلتی ہے، اور کتنی محنتی ہے وہ۔ دودھ وہ دودھ دوہے، اوپلے وہ پاتھے، دہی وہی متھے، اکیلی جھوں پانس اٹھا اٹھا کھیتوں میں ڈالے۔ کیا عورت ہے! میں نے دیر کی تو کوئی اور اپنے گھر بٹھا لے گا اور پھر میں منہ تکتا رہ جاؤں گا۔ جس دن سے فقیرہ کے دل میں یہ خیالات گونجنے لگے، وہ رمضان کی بیوہ سے کنائی کاٹنے لگا۔ ادھر وہ سامنے دکھائی دیتی اور یہ راہ کترا کر نکل جاتا۔ 15-20 روز یوں ہی کٹ گئے۔ 15-20 روز اسی طرح وہ سوچتا رہا۔ ایک دن یہ لکڑی چیر رہا تھا کہ وہ ایک بار کی پیچھے سے آ گئی۔ اسے بھاگتے نہ بنی، کچھ باتیں ہوئیں، کچھ ہنسی دل لگی ہوئی، پھر وہی ہوا جس کا فقیرے کو دھڑکا تھا، یعنی اسی دن اس نے گھسیٹے کی بات مان لی۔ ابھی پہر رات باقی تھی کہ گھسیٹے نے فقیرہ کو جگایا۔ دونوں تاروں کی مدھم روشنی میں اٹھے اور ایک ٹوکرے کو بانس سے لٹکا کر ایک ڈولی سی بنا لی اور اس میں خوب سا پیال بھر دیا، اور پھر بڑھیا کے پاس گئے۔ گھسیٹے نے ایک ہاتھ گلے میں اور ایک کمر میں ڈال کر اس کو چھپکلی کی طرح اٹھا لیا۔ آنکھ کا کھلنا تھا، وہ لگی باپ 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 کر کے اشارے سے کھانا مانگنے۔ گھسیٹے نے پہلی بار اسے چھوا تھا، اسے ایک عجیب اذیت ہوئی جس سے اس کا چہرہ عجیب بھونک ہو گیا۔ ایک طرف تو آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور دوسری طرف بدن کے روئے کھڑے ہو گئے تھے۔ گھسیٹے نے اسے لے جا کر آہستہ سے جیسے کوئی کانچ کا برتن ہو ٹوکرے میں رکھ دیا اور پھر اسے چیتھڑوں میں چھپا دیا۔ ایک طرف کا وانس فقیرہ نے تھاما اور دوسری طرف کا گھسیٹے نے، اور دونوں گھر کے باہر چلے۔ بکریاں ان لوگوں کو اس طرح جاتے دیکھ کر بے کسی سے میں کرنے لگی جیسے یہ لوگ ان کو ہمیشہ کے لیے بے یار و مددگار چھوڑے جا رہے ہوں۔ جب یہ دونوں رات کے کالے پردوں کی اوٹ میں منہ چھپائے ہوئے گاؤں کی نکڑ پر آ گئے تو پاؤ پٹھی اور نسیم اٹھلا کے چلنے لگی۔ یہ خوش تھے کہ چلو ہم نظروں سے بچ کر نکل آئے۔ اچانک ایک طرف سے ایک کسان کندھے پر ہل رکھے نکل پڑا اور پہچان کر پوچھنے لگا، کہاں چلے فقیرہ؟ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا فقیرہ کے کلیجے کو برماتا نکل گیا۔ اس کے کندھے کا بانس کانپا۔ کسی وجہ سے گھسیٹا گھبرا کر فقیرہ کی جگہ خود بول اٹھا، شبراتن کا حال خراب ہے، اماں کو لیے وہاں جا رہے ہیں۔ اماں کو لیے؟ کسان اتنا متاثر ہوا کہ بے اختیار کہہ اٹھا، شاباش تم لوگوں کو، اپنی مہاتاری کی اتنی سیوا کرتے ہو۔ شہر کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کا خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت فقیرہ اور گھسیٹے نے مسجد سے ذرا ہٹ کر ایک گلی میں آ کر ڈولی رکھی۔ گھسیٹے نے بڑھیا کو جو کنڈلی ماری ٹوکری میں سو رہی تھی اٹھا کر ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور پھر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو ٹوکرے میں 2 چیتھڑے باندھ کر اس پر رکھ دیا۔ یہ احتیاط تھی اس بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ باپ کرتے وقت ہاتھ بچائے منہ کی طرح آنے کے کانپ کر کسی اور طرف نکل جائے، مگر یہ احتیاط فضول تھی کیونکہ 10 برسوں سے اس ہاتھ کا صرف یہی کام رہ گیا تھا کہ منہ کی طرف جا کر اشارے سے کھانا مانگا کرے۔ اب سوائے ادھر کی اور کسی طرف جانے کی ہاتھ میں سکت ہی نہ تھی۔ بڑھیا جاگ پڑی، مگر وہ ہچکولے کھاتے کھاتے اور رات رہے سے اس وقت تک باپ باپ کرتے کرتے اتنی تھک گئی تھی کہ بلا چلائے اور کھانا مانگے جیسے بٹھائی گئی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ یہ تو بری رہی، ساری کی کرائی پر پانی پھرا جاتا تھا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ فوراً گھسیٹے نے لپک کر سامنے کے حلوائی کی دکان سے 1 پیسے کا جلیبیوں کا شیر مانگا۔ اس نے تھال پر جمتی ہوئی بھڑوں اور بھنکتی ہوئی مکھیوں کو اڑا کر تھال ایک طرف جھکا دیا اور جتنا شیرہ بہ آیا اسے انگلی سے پوچھ کر ایک پتے پر ٹپکا کر گھسیٹے کو تھما دیا۔
اس نے لا کر شیرے کی ایک انگلی بڑھیا کو چٹا دی۔ اس کا چٹانا تھا کہ فوراً باپ باپ کر کے اور مانگنے لگی۔ چلو عمل کامیاب رہا، بڑھیا کی کوکھات آ گئی۔ گھسیٹے نے پتہ فقیرہ کو پکڑا کر ہدایت کی کہ موقع پر بڑھیا کو ایک انگلی چٹا دینا۔ فقیرہ زندگی میں تیسری بار شہر آیا تھا۔ یہاں کی گہما گہمی بھیڑ باڑ اور بڑی بڑی دکانوں سے وہ بھونچکا ہو چکا تھا، عقل چندیا گئی تھی۔ اس کے برخلاف شہر کی ہوا لگتے ہی گھسیٹے کی ہر بات میں خود اعتمادی آ گئی تھی۔ گھسیٹے مشتاق پراگ کی طرح تھا جو دریا میں اترتے ہی چپلے کرنے لگتا ہے، اور فقیرہ نوسکھیے کی طرح جو پانی دیکھ دیکھ سہما جاتا ہے۔ گھسیٹے فقیرہ کو حکم دے رہا تھا اور وہ کل کی طرح اس کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ دونوں ڈولی لے کر مسجد کے سامنے آئے۔ خدا کے گھر کے سامنے انسانی کوڑے کا ڈھیر لگا تھا۔ کٹی انگلیاں اور بیٹھی ناک والے کوڑھی منمنا کر ڈراؤنی آواز میں بولنے والی آتش کی بڑھیاں، چندے چپڑے بچے جن کے ہاتھ پاؤں سوکھے اور پیٹ بڑھے ہوئے تھے، جو نہ جانے کیوں مسلسل رے رے کر رہے تھے، پھیکے بے حیا دیدوں والی جوان عورتیں جن کے سر پر جوؤں کا جنگل اور بدن پر میل کی کسیگل، چیتھڑے ٹھیکرے میل آخور بلغم ناک پیپ مکھیاں جراثیم فریب جھوٹ اور ان سب کو ڈھانک دینے والی لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلا دینے والی مہا پاپن بے حسی۔ اس سمندر میں گھسیٹے اور فقیرہ نے بھی ماں کی ڈولی لے کر غوطہ مارا۔ میل کچیل ہو، چاہے ذلت ہو، حیوانیت ہو، چاہے انسانیت ہو، مایا کے مندر کو یہی رستہ جاتا ہے۔ اس وقت چھپکے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اکیلا یہ کھلا ہوا ہے، صاف اور سیدھا راستہ، تنہا راستہ، پھوٹی آنکھ کا دیدہ۔ ڈولی رکھی ہی تھی کہ پاس کے ایک بڈھے فقیر نے ماں کی گالی دے کر کہا، ابے ادھر کہاں آیا، بھاگ یہاں سے۔ پھر تو آس پاس کے سب فقیر گالیاں دینے اور گل مچانے لگے، کیونکہ ان کی ڈولی دیکھ کر ہر ایک کو اپنی روزی کی پڑ گئی۔ فقیرہ کی تو یہ ہنگامہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی۔ اس نے جھٹ ڈولی کا ڈنڈا کاندھے پر رکھ کر وہاں سے ٹلنا چاہا، مگر گھسیٹے نے دیکھا کہ ان گیدڑ بھپکیوں سے اگر دبا تو پھر اس برادری میں گھس چکا۔ اس نے دو چار ماں بہن کی سنا کر کہا، تمہارے باپ کی زمین ہے، چپ رہو ورنہ سب کے سر پھوڑ دوں گا۔ ڈانٹ سنتے ہی فقیر تو ذرا بڑبڑا کر چپ ہو گئے، مگر بڑھیاں اسی طرح کائیں کائیں کرتی رہیں۔ آخر ایک نمازی نے جو جماعت کے لالچ میں دوڑا جا رہا تھا ان کو ڈانٹا، چپ رہو بدنصیبو، جماعت ہو رہی ہے۔ نماز کے خیال سے یا ڈانٹ کے ڈر سے کسی نہ کسی وجہ سے خاموشی ہو گئی۔ اگر کوئی بات نہ ہوتی تو بھی خاموشی ہو جاتی، کیونکہ اس سے زیادہ احتجاج کرنے کا بوتا ان لوگوں میں تھا ہی نہیں، اور دوسرے گھسیٹے بھی اب جگہ پر پورا قبضہ پا چکا تھا۔ ابھی نمازی نکلنا شروع ہوئے تھے، لیکن وہاں کی فضا سے فقیرہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے بے سمجھے بوجھے بڑھیا کو ایک انگلی شیرہ چٹا دیا۔ شیرہ لگتے ہی گراموفون کے ریکارڈ کی طرح وہ بجنے لگی اور مشین کی طرح اس کے جبڑے اور ہاتھ چلنے لگے۔ اسے دیکھ کر ایک 2 برس کے بچے نے، جسے ایک شخص پھونک ڈلوانے کو لایا تھا، گود میں سہم کر زور سے چیخ ماری اور بسوڑنے لگا۔ ایک جوان اینگلو انڈین لڑکی ہاتھ میں بٹوا لیے ادھر سے گزر رہی تھی۔ اس نے جو بڑھیا کو دیکھا تو ایک بار سر سے پاؤں تک کانپ گئی، جیسے ایسے ہی بھیانک بڑھاپا اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے بے تحاشا 2 پیسے نکال کر بڑھیا کے آگے پھینک دیے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بوڑھی کتے کے سامنے تر نوالا پھینک دیتا ہے کہ وہ ہمیں بھول کر اس میں جٹ جائے۔ پیسے بڑھیا کے سامنے لگے ہوئے چیتھڑوں کے انبار میں ڈوب کر غائب ہو گئے۔ اب گھسیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بھیک کوئی اس کے ہاتھ میں تھوڑی دے گا بڑھیا کو اس کے سامنے کوئی چادر ہونا چاہیے جس پر آ کر پیسے گرے۔ گھسیٹے نے جلدی سے اپنا پھٹا ہوا انگوچھا بڑھیا کی گود میں پھیلا دیا۔ نماز ختم ہوئی اور نمازی گول کے گول باہر نکلنے لگے۔ فقیروں نے شور مچانا شروع کر دیا، بھوکا ہوں بابا۔ ایک فقیرن کے گیانے لگی جیسے کوئی نئے نویلی بیوہ سسکیاں بھرتی ہو۔ ایک تگڑا فقیر حلق پھاڑ آوازیں لگانے لگا، جب دے گا اللہ ہی دے گا۔ فقیرہ اٹھا، بھیڑ بھاڑ دھکم دھکا اور شور ہنگامے سے ایسا بھوچکا ہوا کہ منہ پھیلا کر ایک طرف تکنے لگا اور شیرہ چٹانا بھول گیا۔ گھسیٹے نے چلا کر اسے کئی بار حکم دیا، مگر جب دیکھا کہ اس کی آواز بالکل غائب ہے تو جلدی سے پتہ چھین کر خود ہی چٹا دیا۔ شیرے کا لگنا تھا کہ مشین پھر تیزی سے چلنے لگی، مگر پھر بھی لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ گھسیٹے نے فوراً محسوس کیا کہ کیا کمی ہے۔ پہلے سے اس نے کوئی صدا تو سوچی نہیں تھی۔ جلدی میں اس کے منہ سے نکلا، اللہ ہر آفت سے بچائے۔ اس صدا کو اس طرح دینے لگا جیسے کوئی والنٹیئر انقلاب زندہ باد کہے، کیونکہ دوسری لے اسے یاد ہی نہ آئی۔ اس کی صدا میں اگر تاثیر تھی تو صرف اتنی کہ لوگ
ادھر دیکھ لیتے تھے، دیکھتے ہی بڑھیا پر نگاہ پڑ جاتی تھی۔ یہ درد انگیز نظارہ دل کو ویرانی اور وحشت سے بھر دیتا تھا، جس کی دوا صرف بھیک کے چند پیسے تھے۔ بڑھیا کے سامنے پیسوں کی بارش ہونے لگی۔ آس پاس کے فقیر یا تو خالی ہاتھ یا ایک ایک دو دو پیسے لیے حسرت سے ان دونوں خوش نصیبوں کو تک رہے تھے اور دل ہی دل میں کڑ رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسی بڑھیا چیز کیوں نہیں ہے۔ گھسیٹے اپنی اتنی کامیابی دیکھ کر خوشی اور غرور سے متوالا ہو گیا اور خوب کڑک کڑک کر صدا لگانے لگا۔ آج زندگی میں پہلا دن تھا کہ جس پیشے میں وہ گھسا تھا اس میں چوٹی پر جگہ ملی تھی۔ حسرت رہی کہ کبھی ایسا ہوتا کہ جس پیشے میں گھسو اس کا اچھا سامان ہو، اس کا سب اونچ نیچ معلوم ہو، مگر آخر آج دونوں نعمتیں میسر آ ہی گئیں۔ میرے پاس جو سامان ہے وہ کسی کے پاس نہیں، اور صدا بھی کیا خوب لگا رہا ہوں۔ سب خدا کی دین ہے، آخر کب تک اپنے بندے کا امتحان لیتا۔ دیکھو پیسے کیسے برس رہے ہیں، تو ہی داتا ہے اور تو ہی جیون کا کھیون ہے مالک۔ اماں زندگی بھر کوشش کرے کہ کچھ پیسہ جوڑ کر گھر کی حالت سدھاریں، ایک ایک بات کے پیچھے جان دے مری، مگر کچھ نہ ہوا، اور اب ہوا بھی تو کیسی آسانی سے۔ یہ خدا کے کارخانے ہیں، ہیلے روزی بہانے موت۔ پہر کی سنہری دھوپ میں گھسیٹے اور فقیرہ ڈولی لیے شہر کے باہر ایک شاہی کھنڈر کے پاس آئے۔ دونوں سارا دن ڈولی لادے لادے پھیری لگا رہے تھے، تکان سے چور چور تھے، مگر پھر بھی آنکھوں میں اطمینان اور خوشی موجیں مار رہی تھی۔ مست تھے، گا رہے تھے اور زور زور سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایک کھنڈر کے سائے میں ڈولی اتاری گئی۔ گھسیٹے نے بھیک کی جھولی کھولی، اس میں 5-6 آدمیوں کے کھانے بھر روٹیوں کے ٹکڑے، دال بھات اور ترکاریاں ملی جلی بھری تھی۔ ان پر ایک نظر ڈال کر ماں کی گالی دے کر ایک طرف پھینک دیا، پھر ذرا اطمینان سے بیٹھ کر پوٹلی کھولی جس میں تھیں بہت سی تیل کی پوریاں، کئی قسم کی ترکاریاں، سیر بھر پچمیل مٹھائی، چٹپٹے کباب، مولیاں اور بٹیری کا بنڈل۔ آج کے پھیرے میں 2.25 روپے ملے تھے، جس میں سے 1.5 کی یہ سب خریداری تھی اور 4 آنے ابھی گھسیٹے کی جیب میں اچک رہے تھے۔ گھسیٹے نے سب نعمتیں نکال کر سامنے یہاں سے وہاں تک چن دی۔ سب ملا کر 4 آدمیوں پر کھانا تھا۔ دونوں کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ سامنے نعمتوں کا اتنا ڈھیر تھا جو تھا اپنا تھا۔ جس طرح چائے کھاؤ اور جو چاہے پھینکو۔ پہلے دونوں نے مٹھائی کی ایک ایک ڈلی منہ میں ڈالی اور بدحواسی سے ان کو نگل گئے، پھر مربھکوں کی طرح مٹھائی پر ٹوٹ پڑے، گویا زندگی بھر کی بھوک اسی ایک آن میں بجھا دیں گے۔ پوریوں کی باری آئی، ایک ایک پوری کا ایک ایک نوالا کس کس کر 2-4 دانت مارتے اور پھر غب سے 2 زخم میں اتار لیتے۔ اس شور سے بڑھیا جو سو رہی تھی جاگ پڑی اور جگتے ہی کھانا مانگنے لگی۔ اب ان دونوں کو وہ بھی یاد آئی۔ گھسیٹے اس کی طرف پیار سے دیکھ کر ہنسا اور اسے اٹھا کر ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ لو آج تم بھی مزیدار چیزیں کھا لو، کبھی کاہے کو کھائی ہوں گی۔ گھسیٹے نے کچھ نکتنیاں اس کے منہ میں دے دی، وہ جلدی سے ان کو نگل گئی اور نگلتے ہی بدحواسی سے باپ باپ کرنے لگی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہاتھوں پیروں کو ہلا ڈلا کر آگے سرک آئی، گویا کہ چاہتی تھی کہ ایک جھپٹا مار کر سب کچھ ایک ہی دفعہ اپنے منہ میں بھر لے۔ فقیرہ در گھسیٹے کے لیے دشواری یہ تھی کہ خود کھائیں یا اسے کھلائیں، ادھر اس کے منہ میں کچھ دیتے اور ادھر نگل کر اور مانگنے لگتی۔ گھسیٹے جھلا کر بولا، لو تم بھی کیا یاد کرو گی۔ دانت سے کاٹ کر مولی کا ایک ٹکڑا بڑھیا کے منہ میں دے دیا۔ بڑھیا فوراً خوش خوش اسے چبانے لگی، مگر چبنا کیا، وہ بار بار منہ سے نکل آتا اور یہ پھر کسی طرح کانپتے ہاتھوں سے اسے اندر ڈھکیل لیتی۔ دونوں پھر اپنا پیٹ پاٹنے میں جٹ گئے۔ ذرا دیر میں بڑھیا کھانسی، اس کے حلق میں ٹکڑا پھنس گیا تھا، آنکھیں چڑھ گئی اور آگے پیچھے جھوم جھوم کر سو سو کرنے لگی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب دم نکلا اور تب دم نکلا۔ گھسیٹے اسے مرتے دیکھ کر کھانا بھول گیا، وہ جلدی سے انگلی ڈال کر اس کے حلق سے ٹکڑا نکال لیا۔ نکلتے ہی بڑھیا نے ایک چیخ ماری جیسے کسی نے اس کا خزانہ لوٹ لیا ہو، اور حلق پھاڑ پھاڑ کر اسے پھر مانگنے لگی۔ اب گھسیٹے نے اسے مشغول رکھنے کو ہاتھ میں ایک رس گلہ پکڑا دیا۔ بڑھیا نے اسے اپنی مٹھی میں زور سے دبا لیا اور منہ کی طرف لے چلی، مگر ایک تو ہاتھ کانپ رہا تھا اور دوسرے رس گلے کی پکڑ بے تکی تھی، وہ کسی طرح منہ کے اندر نہ جا سکا۔ رس گلہ دب رہا تھا، اس کا شیرہ ٹھٹی پاچھوں سے ہوتا ہوا گلے سے چھاتیوں پر بہہ رہا تھا۔ بڑھیا ساری کی ساری میٹھی ہو گئی تھی۔ ماں اور بیٹے کھاتے چلے جاتے تھے، نہ یہ تھکتی تھی اور نہ وہ۔ رفتہ رفتہ بیٹوں کا ہاتھ تو سست ہو گیا، مگر ماں کا باپ تیز ہی ہوتا گیا۔ آخر جب گھسیٹے اور فقیرہ میں نگلنے کی بالکل سکت نہیں رہی تو دونوں نے بچا کچا کھانا آگے سرکا دیا اور وہیں پڑ کر بیڑیاں پینے لگے۔ بڑھیا چلاتی رہی، آخر چلاتے چلاتے تھک کر وہ بھی ٹوکرے میں گر پڑی۔
فقیرہ بہت خوش تھا. اس کے دل میں اب تو یہ خیال تک نہ تھا کہ اگر کہیں کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا. اب اس کے سامنے ایک دنیا تھی جس میں چھپر تیار ہو گیا تھا. اس میں ایک طرف لپا پتا چولہا تھا جسے رمضانی کی بیوہ جھکی ہوئی پھونک رہی تھی. جب چراغ جلے بکریوں کا ایک بڑا سا گلہ لائے وہ واپس آتا ہے تو رمضانی کی بیوہ جلدی جلدی گرما گرم سرخ روٹیاں پکا کر سامنے رکھ دیتی ہے. تھالی میں گھر میں ایک پھول کی تھالی بھی آ گئی ہے. ایک طرف بکری کا مسکا بھی ہے. فقیرہ خوش تھا, بہت خوش. گھسیٹے کی طبیعت بھی زوروں پر تھی. زندگی میں پہلی بار کامیابی ہوئی تھی. کامیابی سی کامیابی. 2.25 روپے اور صرف ایک دن میں 50 روپے مہینہ. وہ اگر کہیں ہم کلکتہ میں ہوتے تو وہاں کتنی آمدنی ہوتی. پھر جب روپیہ ہو تو کلکتہ میں زندگی سنگل چائے, بیڑیاں, تاڑی خانہ, بھنا گوشت, وہ سالینہ خریلی رنڈیاں, وہ ان کا مٹک مٹک کر چلنا, گود میں بل کھا جانا. گھسیٹے مسکرانے لگا. کچھ دیر تک انہیں خیالوں ڈوبا رہا, پھر ذرا سنجیدہ ہو گیا. سوچنے کی بات ہی تھی. فقیرہ نے سارے گھر پر قبضہ کر لیا ہے. سب بکریاں اپنی کر لی ہیں. حصہ مانگا تو سسرا بگڑتا ہے. جی چاہتا ہے سر پھوڑ دوں سالے کا. اب اماں میں بھی حصہ بٹائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں گھر دے دوں گا, بکریاں دے دوں گا, مگر اماں کو نہیں دے سکتا. آخر میں بھی تو اس کا لڑکا ہوں. اور اب فقیرہ کا حق ہی کیا ہے؟ وہ سب کچھ تو لے چکا. اتنے دنوں تک اماں بھی اسی کی رہی. آخر مجھے بھی تو کچھ ملے. اماں کو میں نہیں دے سکتا. اگر وہ تکرار کرے گا تو ماروں گا, سر پھوڑوں گا. حرامی سالہ فقیرہ. گھسیٹے سوچ سوچ کر کھولنے لگا. فقیرہ اتنی دیر میں ہو گیا تھا. گھسیٹے نے اس کو جھنگوڑ کر جگایا اور کہا, فقیرہ سونا بات کو, پہلے حصہ بانٹ لو. آج یہ جھگڑا چک جانا چاہیے. کائے کا حصہ بانٹ؟ ہاں, اب تو کہو گے کائے کا حصہ بانٹ. ارے گھر کا, بکریوں کا, اور جو کمایا ہے اس کا. فقیرہ تل ملا کر اٹھ بیٹھا. پھر وہی گھر, پھر وہی بکریاں. 1000 بار کہہ دیا کہ ابا کا بنایا چھپر بندہ برس ہوئے جب ہی سڑ گل کر ختم ہو گیا تھا. یہ میں نے بنوایا ہے, اور وہ بکریاں بھی مر کھپ گئیں. یہ سب میری پالی ہوئی ہیں. چلا حصہ بانٹ کرنے. اور اتنے دنوں تو جو ہماری روٹی توڑتا رہا ہے. فقیرہ اب شہر والا فقیرہ نہیں تھا. شہر سے نکلتے ہی پھر شیر ہو گیا تھا. گھسیٹے غصے میں مگر سمجھانے کے انداز میں کہنے لگا, اچھا چلو گھر تم لے جاؤ اور بکریاں بھی تم ہی لے جاؤ, مگر لاؤ ہماری اماں کو ہمیں دے دو. اتنے دنوں ان کو اگر تم نے کھلایا ہے تو اب ہم کھلائیں گے. ہاں, اب تو کھلائے ہی گا. 15 برس میں پالتا رہا, گوموت کرتا رہا, تب اماں کی یاد نہ آئی. اب جو کمائی کے قابل ہو گئی تو اماں تیری ہے, تجھے دے دوں. مجال ہے تیری کہ تو لے جائے. گھسیٹے پر بھوت سوار ہو گیا اور وہ غصے میں ماں کی طرف لپکا جیسے اس کی جیب ہی میں تو رکھ لے گا. مگر فقیرہ فوراً کود کر سامنے آ گیا اور لگا گھسیٹے کو گالیاں دینے. گھسیٹے کا پارا حد سے اونچا ہو گیا. اس نے بڑھ کر فقیرہ کو زور سے دھکا دیا اور دوڑ کر بڑھیا کو اس طرح ہاتھوں میں دبوچ لیا گویا وہ کوئی گٹری ہے. جس طرح بلی چوہے پر جھپٹتی ہے, فقیرہ بڑھیا پر جھپٹا اور اس کے سر اور کمر میں ہاتھ دے کر اپنی طرف کھینچنے لگا. بڑھیا اس بلی کی طرح جس کا بچہ مر گیا ہو اوں اوں کر کے حلق پھاڑ پھاڑ رونے لگی. مگر ان دونوں کی گالیاں اور گل گپاڑے کے نیچے اس کی آواز دب گئی. تھوڑی دیر چھینا جھپٹی ہوئی تھی کہ بڑھیا فقیرہ کے ہاتھوں میں آ گئی تھی. نہ جانے فقیرہ نے زور کر کے چھین لیا یا گھسیٹے نے بڑھیا کے مر جانے کے ڈر سے اسے خود ہی چھوڑ دیا. مگر فقیرہ جیسے ہی اس کو لے کر گالیاں دیتا پیچھے ہٹا ہے, گھسیٹا بھوکے بھیڑیے کی طرح اس پر پھان پڑا. وہ تڑ سے کھڑے قد نیچے گر پڑا اور بڑھیا چیختی کلا بازی کھاتی ایک طرف جا پڑی. گھسیٹے فقیرہ پر چڑھ بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹنے لگا. فقیرے کا اور تو کوئی بس نہیں چلا. وہ نیچے سے اس کے سینے اور منہ پر گھوسے جمانے لگا. جیسے جیسے گھوسے کھاتا ویسے ہی ویسے زور سے گلا دباتا. آخر فقیرہ کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے. گھسیٹے نے کس کس کر 2 جھٹکے اور دیے. فقیرہ کی آنکھوں کے ڈھیلے گلوں کی طرح باہر نکل آئے. منہ بھیانک ہو گیا اور ہاتھ پاؤں برر گئے. اب گھسیٹے کا غصہ اترا اور پتہ چلا کہ میں نے کیا کیا. وہ کانپ کر کھڑا ہو گیا اور سکتے کسی حالت میں فقیرہ کو گھونڈنے لگا. اس کا چہرہ رام لیلا کے بیچا کی طرح ہونک ہو گیا. تھوڑی دیر میں گھسیٹے نے اپنے حواس درست کر لیے. کلکتہ میں ایسے ایسے کئی قصے یہ دیکھ چکا تھا. کئی بار ایسا ہوا کہ اس کے ساتھیوں میں آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. ڈر کس بات کا؟ فقیرہ کے مرنے جینے کی کس کو پرواہ ہوتی ہے؟ مر گیا. ہاں, ناحق مرا. مان لیتا میری بات. میں نے کئی بار کہا تھا کہ اتنے دنوں تک اماں تم نے رکھی, اب مجھے دے دو. ارے ہاں, میں بھی تو کچھ دنوں کی زندگی کی بہار دیکھ لوں. میری بھی تو جان ہے. مجھے اینٹ پتھر سمجھاتا, جیسا کیا ویسا بھگتا. ہاں, جلدی سے اماں کو لوں اور بھاگوں. پیاری اماں,
کلکتہ وہاں کی بھیک کا کیا کہنا، اب مزہ ملے گا کلکتہ کا۔ گھسیٹے جلدی سے بڑھیا کی طرف مڑا اور دیکھا تو وہ آدھی چت آدھی پٹ مٹی کے چھوت کی طرح ڈھیر ہے، آنکھیں چڑھ گئی ہیں، منہ کلیا کی طرح کھلا ہوا ہے اور اس میں سے رہ کر بلغم اور تھوک میں لتھڑی آدھی چھپی آدھی پوری غذا نکل رہی ہے۔ نکتیاں، گلاب جامن، پوری کے بھیگے ہوئے ٹکڑے، لوندے کے لوندے، زردوز بھپن۔ گھسیٹے نے بڑھ کر ہاتھ لگایا، بڑھیا میں کچھ نہیں تھا، سورج ڈوب گیا تھا، کھنڈر کا ہر کونا کالی بلاؤں کا بھٹ معلوم ہوتا تھا۔ پت جھاڑ ہوا کے جھگڑ سینکڑوں میل سے کروڑوں درختوں کو تاراج کرتے، مردہ پتوں کو اٹھا اٹھا کر پٹختے وحشت ناک سروں میں سائیں سائیں کرتے ایک طرف سے آ رہے تھے اور دوسری طرف بھاگے جا رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہر چیز کو اڑا لے جائیں گے۔ گھسیٹے ہکا بکا کھڑا تھا، اس کی ایک طرف بھائی کی لاش تھی اور دوسری طرف ماں کی، دونوں کے پہلو میں اس کی آخری کوشش کی بھی لاش تھی۔ جب تک ماں زندہ تھی بھیک کا ٹھیکرا تھی، مگر مر کر وہ اس کے دل میں سچ مچ ماں بن گئی تھی۔ یہ وہی ماں تھی جو اس کے ہر درد پر بےتاب ہو جاتی تھی، اس کی ہر خوشی پر اپنی خوشی قربان کر دیتی تھی۔ فقیرہ بھی آخر بھائی ہی تھا، زندگی کا سہارا۔ اس کی یاد کلکتہ کی بے کسی میں بھٹکے مسافر کا دیا تھی۔ ان دونوں کے مرتے ہی جو رہا ساتھ دنیا سے رشتہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سمجھتا تھا کہ اب کشتی کنارے لگ چکی ہے، پیشہ مل گیا اور اس کا بہتر سے بہتر سامان ہاتھ آ گیا ہے، سب کچھ مل گیا تھا، مگر ابھی خود اس کے قابل نہیں بنا تھا۔ امید کی آخری کرن ڈوب گئی۔ اب زندگی کی عطا مصیبتیں طوفانی سمندر کی طرح آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف تھی۔ اس کے بھیانک بھور منہ پھاڑے بڑھ رہے تھے اور پاس تنکے تک کا سہارا نہ تھا۔ گھسیٹے سر جھکائے افق کی طرف چل کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔